بدل سکے، بنا سکے۔ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو، اور میں بتاتا ہوں کہ ریاست مدینہ کیا تھی۔ جس وقت ریاست مدینہ وجود میں آئی اور آقا علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، آقا علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہوئے، فتح مکہ ہوا۔ فتح مکہ کے بعد صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ایک گستاخ ابن خطل وہ کعبے کے اندر پناہ لے چکا ہے، آپ کا گستاخ ہے، لیکن کعبہ وہ ہے کہ جہاں پر مکھی اور مچھر کو مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وہ اس نے شاید اس وجہ سے پناہ لی ہوگی کہ کعبے کی ایک حرمت ہے اور کعبے میں پناہ لے لی تو اس وجہ سے کہ شاید بچ جاؤں گا۔ عزیزان گرامی قدر، ریاست مدینہ کا دستور یہ ہے کہ جو گستاخ رسول ہو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کیا فرمایا؟ فرمایا جاؤ ان کو کعبہ سے نکال کر کعبہ کے صحن کے اندر ہی قتل کر دو۔ کعبہ کے صحن کے اندر، ابن خطل کی بات کر رہا ہوں، وہ یہ تو کعبہ کے غلاف کے اندر لپٹا ہوا تھا، صحابہ نے وہاں سے نکالا، یہ مقام ابراہیم اور یہ ان کے سامنے آب زمزم کا چشمہ، درمیان کے اندر صحابہ کی تلوار چلی، ابن خطل کے سر کو اڑا کر رکھ دیا۔ ارے اللہ تبارک و تعالی علی کل شیء قدیر ہے، وہ اپنے پیارے حبیب کا بدلہ لینا جانتا ہے۔ وہ جب ابابیل سے وہ ابرہہ کے ہاتھیوں کو کچل سکتا ہے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخوں کو بھی سزا دے سکتا ہے، اور دی بھی ہے۔ وہ ایک ہاتھ اٹھا تھا ابو لہب کا کہ اے محمد تو ایسا ویسا ہو جائے، تو نے ہمیں اس وجہ سے بلایا ہے۔ رب کائنات کو غیرت آئی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے حبیب کی بارگاہ میں گستاخی کرنے والے ابو لہب، تو کہتا ہے کہ محمد تو تباہ ہو جائے؟ سن، تبت یدا، تیرے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائے، تیرے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، تب اور تو تباہ ہو گیا۔ وقت نہیں ہے اس کی تباہی کی تفسیر آپ سورہ لہب کے اندر مختلف تفسیروں کے اندر پڑھے اور تفصیل کے ساتھ پڑھے کہ ان کی تباہی کیسے ہوئی۔ ارے یہ منگول قوم نے، منگولوں نے جس وقت تمام مسلمان ممالک پر قبضہ کر لیا، بغداد کے اندر، جامعہ نظامیہ کے اندر بھی اس وقت جو ہے وہاں خون بکھر رہا تھا، خون ہی خون تھا، تو اس وقت ایک منگولوں میں سے ایک منگول عیسائی بن گیا، عیسائی۔ اس نے اس وقت کے دنیا عیسائیت کے سب سے بڑے پادری کو بلایا، وہ بیان کرنے لگا، اور قریب ایک کتا باندھا تھا، وہ شاتم رسول، وہ عیسائی آقا علیہ السلام کی گستاخی کر رہا تھا، امام الانبیاء کو گالیاں دے رہا تھا، بھرے مجمع کے اندر کوئی ایک مسلمان بھی موجود نہیں تھا۔ تو عزیزان گرامی قدر، اس وقت کے اندر میں وہ کتا جو ہے، وہ کتا زور زور سے اچھلنے لگا اور اپنے زنجیر کو توڑنے لگا، بھونکنے لگا۔ کسی نے کہا کہ آپ نے مسلمانوں کے نبی کے متعلق نازیبا الفاظ کہے ہیں نا، تو یہ کتا اس وجہ سے یہ جوش میں آ رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں یہ کتا بڑا باغیرت ہے، میں یوں تقریر میں یوں ہاتھ کر رہا ہوں نا، تو یہ میرے اس ہاتھ کو دیکھ کر یہ کتا جو ہے یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید مجھے یہ چھچکار رہا ہے، تو مجھ پر اس وجہ سے بھونک رہا ہے۔ اس نے پھر اسی طرح اپنی گالیوں کو شروع رکھا۔ الغرض کتے نے جوش مارا، زنجیر کو توڑا اور اپنے پنجے اس کے سینے پر رکھے، دانتوں کو گردن کے اندر پھنسایا، اس وقت چھوڑا جب وہ شاتم رسول واصل جہنم ہو چکا تھا۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی اگر کام لینا چاہے تو ایسے بھی لیتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ لیکن افسوس ہے مجھے افسوس ہے اپنی حمیت پر، اپنی طاقت پر، حمیت پر افسوس اس بات کا ہے کہ کاش آج میں اس کتے کے پنجے بن جاتا، شاتم رسول کو واصل جہنم کر لیتا۔ اگر آج مسلمان اس کتے کے دانت بن جاتا، شاتم رسول کو واصل جہنم کرتا۔
ارے یہ صرف جوش جذبے کی بات نہیں ہے، اور نہ ہم اپنا قانون ہاتھ میں لینے والے ہیں۔ اگر یہ ہم برود والے ہوتے تو ایسا معاملہ نہ ہوتا۔ پرامن احتجاج ہر جگہ پر ہو رہا ہے، ہر جگہ پر پرامن احتجاج ہو رہا ہے، پرامن احتجاج ہر کسی کا حق بنتا ہے۔ لیکن جس وقت کوئی منکر بے حیائی برائی کو دیکھے تو ایک طبقہ وہ ہوتا ہے، امام الانبیاء نے فرمایا، مسلم اور بخاری کی حدیث ہے، فرمایا من رأى منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کسی منکر کو دیکھے، کوئی بری کا بات کو دیکھے، اگر وہ طاقت رکھتا ہے تو اپنے ہاتھ سے روکے، اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتا بلسانہ، تو پھر اپنی زبان سے روکے، زبان سے روکے۔ اگر آج ہمارے پاس ان طاغوتی لاہوتی طاقتوں کے پاس ان کے مقابلے میں لڑنے کی، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں، تو علماء کرام کے پاس زبان تو موجود ہے جو حق بات قرآن و حدیث کے حوالے سے کر سکے، اور یہ ان کو جھنجھوڑنا مقصود ہے، ان کو جھنجھوڑنا مقصود ہے کہ مسلمان کہلاتے ہو اور مسلمان ہو، تم مسلمان ہو، لیکن تم یہود و نصارہ کے اس طرح غلام نہ بن جاؤ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی وفادار نہ رہو۔ یہ پاپولر کیوں بنی؟ یہ تو عام فالسے میں کام کرنے والی، بٹھے کی اینٹوں پر کام کرنے والی۔ کیا وجہ ہوئی کہ پوری دنیا عیسائیت اس پھانسی کے خلاف اور اس سزا کے خلاف کھڑی ہو گئی؟ وہ شاتم رسول جو ہر سال اور ہر دفعہ کارٹون بناتا ہے، وہ اس کی رہائی پر خوشیاں منا رہا ہے، مغربی دنیا کے اندر مبارکبادیں دی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں۔ یہود و نصارہ اپنے لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں، ارے محمد عربی مسلمانوں کے نبی کی دل کھول کر گستاخیاں کرو، جو گستاخی کرے گا ہم انہیں ہیرو بنا دیں گے۔ یہ پیغام دے رہے ہیں، وہ پیغام دے رہے ہیں کہ جو بھی گستاخی کرے گا تو ہم اس کو ہیرو کے طور پر پیش کریں گے۔ اور مسلمان جو ہے، مسلمان اس بات کو سمجھتا نہیں ہے۔ مسلمان جو ہے وہ ٹکو کے خاطر بک جاتا ہے، ارے ہمیں سب منظور ہے، تم حکومت میں آئے، خزانہ خالی ہے، ہمیں یہ بات منظور ہے کہ ہمارے مہنگائی جتنا کرنی ہے کر دو، یہ بات ہم منظور کر سکتے ہیں، ہم بجلی کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں، ہم ہر تکلیف کے بغیر رہ سکتے ہیں، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غداری نہیں کر سکتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غدار نہیں بن سکتے۔ تو عزیزان گرامی قدر، وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے، یہاں کہیں بھی اس طرح کے معاملات دھرنے وغیرہ ہو رہے ہیں، یہ ناموس رسالت کا معاملہ ہے، یہ میرا معاملہ نہیں ہے، یہ ٹانگوں سے کٹے ہوئے اس مولانا خادم حسین رضوی کا معاملہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ سیاست کی خاطر کر رہے ہیں، وہ کل جو ہائی کورٹ کے سینئر وکیل اپنے وہ وکالت کے جو کورٹ ہوتے ہیں ان کو اتار کر آگ لگا رہے تھے، وہ سیاست کی خاطر کر رہے تھے۔ دھرنوں کے اندر جاؤ، میں پیچھے جا کر بیٹھ جاتا ہوں تو میں تو مولوی طبقے کے اندر نام ایک آ جاتا ہے، لیکن ایک وہ ان پڑھ انسان جب وہ آقا کا نام سنتا ہے، میں دیکھتا ہوں کئی کو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ ارے یہ ان کے جو عقیدے ہوتے ہیں نا مسلمانوں کے اور عاشق رسول کے، اس میں علم کی بات نہیں، صرف ایک سن رکھا ہے کہ امام الانبیاء اللہ کے محبوب ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہونے والی ہے، اور اسی ہمیں عمل پر بھروسہ نہیں، آقا کی شفاعت پر بھروسہ ہے۔ جس ذات نے ہماری شفاعت کرنی ہے، اخروی زندگی ہمارے لیے درست ہونی ہے، ہم اس کے غدار بن جائیں۔ تو جہاں کہیں بھی اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں، آپ اپنا نام اس میں گنوائیں، دھرنوں کے اندر شرکت کریں، پرامن رہیں، پرامن۔ جو اس طرح کا بندہ ایسا کر رہا ہو، اکسا رہا ہو، منع کریں کہ ہم کس کی املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کسی کی گاڑی
جلانے کے لیے، کسی کی جائیداد جلانے کے لیے شریعت نے حکم نہیں دیا ہے۔ پرامن احتجاج ہمارا حق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی عقل کے ناخن عطا فرمائے اور سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔